ایک دن میرے اور آپ کے آقا مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ حضور پاک نے فرمایا، میرے صحابہ، کوئی تم میں سے ہے جو میرے دشمن کو قتل کر ڈالے؟ دشمن کون ہے؟ دشمن کا نام ابو رافع ہے۔ یہ ابو رافع چوکوں میں، چوراہوں میں، گلیوں اور بستیوں میں، گویا ہر جگہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے۔ جب حضور کو پتہ چلا تو حضور نے فرمایا، اے صحابہ، کوئی تم میں سے ایسا ہے جو میرے دشمن کو قتل کر کے جنت حاصل کر لے؟ صحابہ پاک موجود تھے۔ ہر صحابی کے دل میں یہ خواہش تھی کہ اس کو قتل کریں گے۔ اس مسجد نبوی کے کونے میں ایک صحابی بیٹھا ہوا تھا جس کا نام عبداللہ بن ابی عتیق تھا، جو کہ آنکھوں سے نابینا تھے۔ اللہ کے دروازے پر سجدہ میں گر جاتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں، اے اللہ، میں جنگ بدر، جنگ احد اور خیبر میں نہ جا سکا کیونکہ میں نابینا معذور ہوں، اس کا مجھے بہت افسوس ہے۔ اے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس دشمن کو میرے ہاتھوں قتل کرا کے مجھے جنت کا ٹکٹ عطا فرما۔ اس صحابی کی یہ دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی عتیق مسجد سے باہر آئے اور گھر چلے گئے۔ گھر آ کر ایک خنجر لیا، خنجر کو اپنی قمیض میں چھپا لیا اور ابو رافع کا محل کی تلاش میں نکلا۔ 1 میل دور اس کے محل کے دروازے پر پہنچ گیا۔ دروازے پر دربان کھڑا تھا۔ اس سے پوچھا کہ ابو رافع کب آئے گا، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ دربان نے دیکھا کہ یہ آنکھ سے نابینا ہے، کوئی سوالی ہوگا، ابو رافع سے سوال کرے گا۔ اس دربان نے دروازہ کھول دیا۔ چنانچہ عبداللہ بن ابی عتیق اندر تشریف لے گئے اور ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ شام ہو چکی تھی، اب تک سردار نہیں آیا تھا۔ عبداللہ بن ابی عتیق نے دربار کے کسی شخص سے پوچھا کہ سردار کب آئے گا؟ پتہ چلا کہ رات کو آئے گا۔ چنانچہ سردار عشاء کے وقت آ گیا۔ عبداللہ بن ابی عتیق نے کسی سے پوچھا، سردار کہاں جا رہا ہے؟ پتہ چلا وہ اس وقت شطرنج کھیلے گا اور اس کے بعد آرام کرے گا۔ ادھر یہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن ابی عتیق مکان کے بالا خانے پر چڑھ گیا جہاں سردار شطرنج کھیل رہا تھا۔ چنانچہ ابو رافع یہودی شطرنج کھیلنے کے بعد اپنے بالا خانے میں چلا گیا، وہاں جا کر آرام کرنے لگا۔ یہ صحابی آنکھوں سے نابینا تھے، اس کے دروازے پر جا کے بیٹھ گئے۔ کسی نے کہا کہ یہ سوالی ہے، شاید یہ مانگنے والا ہے، اس وجہ سے کسی نے کوئی توجہ نہ دی۔ آدھی رات ہو چکی تھی، اندھیرا چھا چکا تھا، دربار کے سارے لوگ سو چکے تھے۔ اس صحابی رسول حضرت عبداللہ بن ابی عتیق نے اندازہ لگایا، یہ سردار کہاں سوتا ہے۔ جس کمرے میں سردار سوتا تھا اس کمرے کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب خراٹوں کی آواز آئی تو اس صحابی رسول نے خنجر قمیض کے نیچے سے نکالا جہاں سے خراٹوں کی آواز آ رہی تھی۔ بسم اللہ پڑھ کر خنجر اس کے سینے میں پیوست کر دیا۔ ابو رافع یہودی کی ایک چیخ نکلی تو دوسرا وار کیا، پھر تیسرا وار کیا۔ خون بہتا ہوا اس کے قریب آ گیا۔ اس نے سوچا اب یہ مر چکا ہے، اس لیے خون بہہ رہا ہے۔ اس کو قتل کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن ابی عتیق بالا خانے سے باہر آئے اور محل کی دیوار پر چڑھ کر بیٹھ گئے۔ دل میں خیال آیا کہ شاید نبی کا دشمن زندہ ہو اور یہ زندہ بچ گیا تو مجھے جنت نہیں ملے گی۔ اب یہ دیوار پر اس نیت کی وجہ سے بیٹھ گئے کہ جب تک محل سے آواز نہ آئے کہ ابو رافع قتل ہو چکا ہے اس وقت تک میں نیچے چھلانگ نہیں لگاؤں گا۔ آدھی رات کا وقت ہے، ایک آدمی نے تہجد کے وقت اعلان کیا، اے لوگو، ہمارا سردار قتل ہو چکا ہے۔
صحابی رسول نے جب یہ خبر سنی تو اسی وقت چھلانگ لگا دی، جس کی وجہ سے ان کا پاؤں ٹوٹ گیا تھا، لیکن ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ یہ صحابی رسول مدینہ کی طرف آہستہ آہستہ چلے گئے۔ فجر کی اذان کے قریب مسجد نبوی میں پہنچ گئے اور وضو وغیرہ کر کے اسی جگہ بیٹھ گئے جس جگہ گزشتہ کل اللہ سے دعا مانگی تھی، اور اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ 2 نفل شکرانے کے ادا کیے کہ اللہ نے نبی کے دشمن کو میرے ہاتھوں قتل کرایا۔ صحابی رسول نے نماز باجماعت ادا کی۔ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصلی پر بیٹھے ہیں۔ پیغمبر کو کسی نے نہیں بتایا کہ ابو رافع یہودی کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ آسمانوں سے جبرائیل امین پیغمبر پر وحی لے کر آئے اور عرض کی، اے اللہ کے نبی، آج رات آپ کا دشمن قتل کر دیا گیا ہے۔ حضور پاک نے پوچھا، کس نے قتل کیا ہے؟ بتایا گیا، وہ کونے میں جو نابینا صحابی حضرت عبداللہ بن ابی عتیق بیٹھے ہیں، اس نے دشمن کو قتل کر کے جنت حاصل کر لی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب ہو کر فرمایا، لوگوں، عبداللہ بن ابی عتیق پر جنت واجب ہو چکی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن ابی عتیق کو بلایا۔ جب عبداللہ آ گئے تو حضور نے پوچھا، اے عبداللہ، تو نے قتل کیا ہے؟ فرمایا، اے اللہ کے نبی، میری دعا قبول ہوئی ہے۔ عرض کی، یا رسول اللہ، میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ حضور نے فرمایا، ٹانگ قریب کرو۔ حضور پاک نے اپنا لعاب نبوت عبداللہ بن ابی عتیق کی ٹانگ پر لگا دیا اور ٹانگ بالکل صحیح ہو گئی۔ عبداللہ بن ابی عتیق کہتے ہیں کہ جب میری ٹانگ پر نبی کا لعاب لگا تو ٹانگ ایسے ہو گئی جیسے کبھی ٹوٹی ہی نہیں تھی۔ سبحان اللہ۔